بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج علم اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 74 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور اطلاع اور ان کی تصانیف۔ اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے ان کے تعارف کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم ان کی زندگی میں جو ان پر آزمائش آئی اور اس کے علاوہ جو ان کی ایک علمی خدمات ہیں، تصانیف ہیں جو کہ کافی کثرت میں ہیں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو علم فضل تھا، جو ان کا ایک مرتبہ تھا، اس سے ان کے مخالفین بھی جو ہے وہ اس کے معترف تھے، لیکن مخالفت اس کے باوجود وہ جاری رکھتے تھے اور مخالفین کی طرف سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہوتی رہتی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو صوفیاء پر تنقید کی تھی اور جو عقیدہ وحدت الوجود کو چیلنج کیا، تو اس وجہ سے صوفیاء بھی جو تھے وہ بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے اور طرح طرح کی جو ہے وہ سازشیں رچا کر ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ شیخ تقی الدین یعنی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے فقہا کی ایک جماعت جو ہے وہ جلا کرتی تھی، اس لیے کہ حکومت کی نگاہ میں وہ بڑے وقار کے حامل تھے، ان کو جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا تھا حکومت کی نظروں میں، اور اسی طرح عوامی سطح پر ان کے جو بیانات تھے، جو ان کے ارشادات تھے، ان پر لوگ سر تسلیمیں کم کرتے تھے، تو اس وجہ سے فقہا کی ایک جماعت ان سے جلا کرتی تھی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ تن تنہا سر انجام دیا، اور یہ تن تنہا سر انجام دینا یہ انہی کا شعار تھا۔ اسی کی وجہ سے وہ لوگوں میں مقبول تھے، ان کی جو متبعین ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، ان کی دینی حمیت اور ان کا علم و فضل جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہے، کیونکہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کے تحت سب سے پہلے وہ اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ یہ فریضہ سر انجام دینا، اکیلے تنہا سر انجام دینا، یہ ان کا شعار تھا، اسی وجہ سے وہ لوگوں میں مقبول تھے۔ ابن عربی کے جو معتقدین تھے، جو کہ ان کا جو عقیدہ تھا وحدت الوجود، اس کو چیلنج کیا، اس کی مخالفت کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے معتقدین جو تھے انہوں نے سلطان مصر جو تھا اس سے شکایت کی اور کہا کہ یہ ہمارے شیخ کا جو عقیدہ ہے اور ہمارے شیخ کا جو وقار ہے اس کو گھٹا رہا ہے، اور ان کے افکار اور ان کے خیالات کی دھجیاں اڑا رہا ہے، لہٰذا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس سے باز رکھا جائے۔ تو جو مصر کا جو ہے وہ بادشاہ تھا، اس نے پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو طلب کیا۔ 705 ہجری کا یہ واقعہ ہے، 705 ہجری میں اس نے جو ہے وہ اپنے پاس بلایا، دمشق سے جو ہے وہ قاہرہ طلب کیا، اور قاہرہ میں ان سے پھر مذاکرہ ہوا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے تھے، جو ان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا کہ ابن عربی کے وقار کو مجروح کیا، یا ان کا جو عقیدہ ہے یا جو ان کے افکار ہیں ان کو ٹھیس پہنچائی ہے، ان کا جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ جواب دیا۔ تو سلطان مصر جو تھا اس نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، مذاکرہ اور مباحثہ جو ہوا اس کے بعد ان کو جانے دیا، ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ مخالفین جو ہے وہ سزا دلوانا چاہتے تھے، لیکن پہلی دفعہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو انہوں نے پھر دوبارہ شکایت کی کہ جو ہے وہ ان کے جو ان کے عقائد ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ٹھیس پہنچی ہے، اور جو ہے وہ ان کی جو امام صاحب پر جو ابن العربی پر جو تنقید ہے وہ اب بھی جاری ہے، اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے دوبارہ شکایت کی، حکومت نے ان کو دوبارہ طلب کیا، اور پھر جو ہے وہ قاہرہ میں رہنے کے لیے جو ہے وہ ان کو 3 شرائط رکھی۔ دوبارہ جب انہوں نے شکایت کی تو اس شکایت کے نتیجے میں
دوبارہ جو ہے وہ حکومت نے ان کو طلب کیا، اور جو سلطان مصر تھا اس نے 3 شرائط رکھی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ دمشق چلے جائیں اور مشروط زندگی گزاریں، یعنی قاہرہ کو چھوڑ دیں اور دمشق چلے جائیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ ہماری شرائط کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ اسکندریہ چلے جائیں اور وہاں جا کر مشروط زندگی گزاریں، یعنی یہاں سے قاہرہ سے اسکندریہ چلے جائیں جو کہ مصر کا ایک دوسرا شہر ہے، وہاں جا کر ہماری شرائط کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ جیل چلے جائیں۔ 3 شرطیں جب ان کے سامنے سلطان مصر نے رکھی تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے تیسری شرط کو قبول کر لیا، یعنی کہ جیل جانے کو انہوں نے ترجیح دی، اور جیل میں پھر ان کو جو ہے وہ ہر طرح کی سہولیات مہیا کی گئی، ان کا جو وقار اور احترام تھا اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، ان کو درس و تدریس کی بھی اجازت تھی، تصنیف و تالیف کی بھی اجازت تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جیل کے اندر ملاقات بھی ان سے لوگ کر سکتے تھے۔ تو اس طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 18 ماہ قید رہے، اور 18 ماہ کے قید رہنے کے بعد حکومت نے ان کو جو ہے وہ رہائی دینا چاہی، حکومت نے مشروط رہائی کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس طرح کی رہائی نہیں چاہتا۔ پھر ان کو جو ہے وہ غیر مشروط طور پر رہائی ملی، اور حکومت نے جتنی بھی وہ شرائط رکھی تھی ان شرائط سے حکومت خود ہی پیچھے ہٹ گئی، اور ان کو جو ہے وہ غیر مشروط طور پر رہائی دی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ گرفتار ہوئے، لیکن اس وقت سلطان مصر جو تھا وہ وہاں قاہرہ میں موجود نہیں تھا۔ اس کو جب پتہ چلا تو اس نے جب یہ پتہ چلا کہ وہ قید ہیں تو ان کو مصر سے رہائی دلا کر اسکندریہ بلا لیا اور خود ان کا استقبال کیا، خود باہر آ کر ان کا استقبال کیا۔ تیسری مرتبہ پھر گرفتار ہوئے زیارت القبور کے مسئلے پر، اور جیل میں اپنے شاگردوں کے ہمراہ تصنیف و تالیف کی طرف توجہ کی۔ یعنی یہ تو دوسری مرتبہ رہائی جو ہوئی، جو خود سلطان مصر نے رہائی دلائی اپنی ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر ان کے خلاف سازش ہوئی، اور زیارت القبور کا جو مسئلہ تھا اس پر جو ہے ان کو دوبارہ حکومت نے گرفتار کیا، اور پھر جیل میں جو ہے وہ جب ان کو فرصت ملی تو اپنے شاگردوں کے ہمراہ تصنیف و تالیف کی طرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ متوجہ ہوئے، اور جیل کے اندر رہ کر انہوں نے اپنی قلم کے ذریعے سے تصنیف و تالیف کا آغاز کیا، اور بھرپور کتابیں وہاں جیل میں رہتے ہوئے تصنیف فرمائی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال اور تدفین۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو انتقال ہے وہ 728 ہجری کو 67 سال کی عمر میں ہوا، یعنی جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عمر 67 سال تھی 728 ہجری میں، اس وقت ان کا انتقال ہوا۔ پہلی مرتبہ جنازہ قلعے کے اندر شیخ محمد بن قاسم نے پڑھایا، اور دوسری مرتبہ قلعے کے باہر لوگوں کے جمع غفیر نے شرکت کی۔ دوسری مرتبہ جب باہر لے کے آیا گیا ان کا جنازہ تو باہر بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، ان کے جو ہے وہ معتقدین کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی۔ انہوں نے وہاں پر دوبارہ نماز جنازہ ان کا پڑھایا، اور اس میں بھی جمع غفیر نے ایک بہت بڑی جماعت نے اس نماز جنازہ میں بھی جو قلعے سے باہر ہوا اس میں شرکت کی۔ جنازے میں جو ہے وہ 2 لاکھ افراد نے شرکت کی، جو یہ تعداد جو ہے وہ علماء نے لکھی ہے کہ ان کے جنازے میں تقریباً 2 لاکھ افراد نے شرکت کی، اور یہ بھی جو ہے وہ آتا ہے کہ اس سے بڑا جنازہ وہاں اس سے پہلے اس شہر کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں تھا جتنا بڑا جنازہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا، اور اپنے بھائی شرف الدین عبداللہ کے پہلو میں دفن ہوئے، وہاں جہاں ان کے بھائی کی قبر تھی ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دمشق کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ جو ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی جتنا بڑا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ تھا۔ یہ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ تاریخ کے اوپر کتاب ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو زندگی تھی وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روشن ترین نمونہ تھی، بہت مفکر المزاج تھے، زہد و اتقاء میں بھی بے مثال تھے۔ علم اور زہد تو ان کو وراثت میں ملا، اثار، سخاوت اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو اوصاف ہیں، عفو درگزر ہے، یہ بڑے عمدہ طریقے سے یہ اوصاف ان کے
ज़िंदगी में मौजूद थे और सारी ज़िंदगी उनकी मुखालफत हुई और मुखालिफिन ने उनको तकलीफ़ पहुँचाने की भी कोशिश की, लेकिन कभी किसी मुखालिफ से उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि जो है वो माफ़ कर दिया। इसी तरह जो उनका इस्तिफ्ता की जो मिसाल है, उस तरह की मिसाल भी नहीं मिलती। कई दफ़ा उनको जो है वो क़ज़ा का ओहदा पेश किया गया, लेकिन उन्होंने इनकार किया, कभी वो ओहदा हुकूमत से नहीं लिया। इसके अलावा जो है वो दीगर जो दीनी औसाफ हैं, जो उम्दा और बेहतरीन औसाफ हैं, जो उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का बेहतरीन नमूना है, वो सब उनकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद थे। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की तसानीफ का तज़किरा इख्तिसार के साथ कर लेते हैं। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला जो है वो बड़े कसीर तसानीफ थे। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की उम्र जब 17 साल थी, जब से ही उन्होंने कलम संभाला और 45 साल तक उनका कलम रवान दवा रहा, यानी कि जो है वो 17 साल की उम्र से लिखना शुरू किया और फिर वो 45 साल तक मुसलसल लिखते रहे। जो उनकी तसानीफ हैं वो मुनफरिद खुसूसियात रखती हैं। जो उस ज़माने की तमाम तसानीफ हैं उनके अंदर उन इमाम साहब की इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला की तसानीफ को मुमताज़ मकाम हासिल है। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने 17 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। वो साहिब तसानीफ कसीरा थे। बाज़ ने उनकी कुतुब की तादाद 591 और बाज़ ने 385 बताई है, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने कुतुब तसनीफ की हैं। उनकी जो चंद मशहूर तसानीफ हैं उनका तज़किरा यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले मुक़द्दिमा फ़ी उसूल तफसीर, ये भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला की उसूल तफसीर के अंदर जो तफसीर के उसूल उन्होंने मुरतब किए हैं उसमें एक मायनाज तसनीफ है उनकी। इसी तरह उसवा फ़ी उसूल फ़िक़्ह जो है ये भी उनकी एक मायनाज तसनीफ है। इसी तरह इत्तिबा रसूल बिसहीह मनक़ूल व सरीह माक़ूल, ये भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला की एक उम्दा और बेहतरीन तसनीफ है। अल अक़ीदतुल हमविय्या अल कुबरा, ये भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला की तसनीफ है। इसी तरह मिनहाजुस सुन्नत नबविय्या फ़ी नक़्ज़ कलाम शिय्यत वल क़दरिय्या, ये भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला की तसनीफ है। ये उन्होंने जो है वो तसनीफ फरमाई है जिसमें शिया और क़दरिया के जो अक़ायद हैं उनका जो कलाम है उस पर उन्होंने रद्द पेश किया है कुरान सुन्नत की रोशनी में। इस तरह जवाब सही लिमन बदल दीन अल मसीह, ये भी उन्होंने तसनीफ की है। इसके अलावा असारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, ये भी जो है जिसमें तौहीन रिसालत के मुर्तकिब की सज़ा कत्ल है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, ये भी उनकी तसनीफ है और बहुत ही मारकतुल आरा तसनीफ है। इसी तरह अल वसीयतुल कुबरा, ये भी जो है वो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला की तसनीफ है। अल वसीयतुस सुग़रा जो है ये भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला की तसनीफ है। और मजमूउल फतावा इब्न तैमिया, ये भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला की तसनीफ है। ये मजमूउल फतावा जो है ये 34 जिल्दों में है। जो इस्तिफ्ता से मुताल्लिक लोग हैं वो आज भी इससे इस्तिफादा करते हैं और तमाम बड़े दारुल-इफ्ताओं के अंदर ये किताब मौजूद होती है। तो इस तरह ये चंद एक तसानीफ हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला की जो कि मशहूर तसानीफ हैं। इसके अलावा तो बेशुमार तसानीफ हैं, जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ कि बाज़ ने उनकी कुतुब की तादाद जो है वो 591 बताई है और बाज़ ने 385 बताई है। इस तरह उनकी बेशुमार तसानीफ हैं, लेकिन चंद एक तसानीफ का हमने यहाँ पर जो कि मशहूर तसानीफ हैं उनका हमने यहाँ पर जिक्र किया है। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला का जो दौरे इब्तिला था और उसकी तफसील और इसके अलावा तसानीफ जो उनकी हैं उसकी तफसील पढ़ी है। हमारे अगले सबक का उन्वान होगा हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला का तारुफ और उनकी खिदमत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।